کے سامنے صرف آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ میں 36 گو یا اس سے بڑھ جائے تو 76 گو حدیث کا مطلب سمجھائیں گے. تو 76 میں سے اگر 6 حدیث بھی یاد کر کے گئے تو دھارمک اعتبار سے جلسہ کامیاب ہے. آپ کا رات کا جاگنا باعث جنت ہوگی, جنت کے مستحق بننے کے لیے کافی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک خطبے کے بعد قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے, آیت کا ترجمہ ہے کہ بلا صبح اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے. شرک کے علاوہ اللہ جو بھی چاہے گا معاف کر دے گا, چاہے گا. اس کا مطلب اللہ زناکار کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ ڈاکو کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ چور کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ شرابی کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ جواری کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ بے نمازی کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اللہ بڑے سے بڑے بیمان زناکار بیسیا کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن کس کو معاف نہیں کرے گا اللہ؟ شرک کرنے والے. اس کا مطلب سب سے سنگین جرم, سب سے بڑا جرم شرک ہے. جس شرک کو کسی بھی حال پہ اللہ معاف نہیں کرے گا حالت شرک پہ مر جانے سے. لیکن ابھی تک ہم شرک کرتے ہوئے آئے ہیں, زندگی میں اگر توبہ کرے تو پھر اللہ معاف کر دے گا. قرآن کی آیت ہے ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو توبہ کرو اللہ سے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی برائی آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا اور کیے ہوئے پر نادم ہونا, یہ توبہ ہے. نادم ہونا سمجھ رہے ہیں؟ زنا ہو گیا تھا, اب اللہ سے رو رہے, گڑ گڑا رہے, کوئی پکڑ نہیں پایا تھا, شرمندہ ہو رہے ہیں کہ اللہ یہ کام نہیں کروں گا, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا کہ اللہ جیتے جی جب تک زندہ رہوں گا یہ گناہ نہیں کروں. اس کا نام توبہ ہے. تو توبہ اگر ابھی کرے تو شرک معاف ہو جائے گا زندگی میں, لیکن حالت شرک میں مر جائیں تو معاف نہیں کرے. اس کے علاوہ چاہے تو اللہ معاف کر دے گا. آپ کہیں گے مولانا دلیل؟ دلیل سب سے پہلا بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بہت زیادہ گناہ کیا تھا, بہت زیادہ زنا کیا تھا, اتنا بڑا مجرم, زنا ہی زنا. تو مرنے کا قریب جب آ گیا تو اللہ سے ڈر گیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ اب تو بوڑھے ہو گئے, 72 سال کے ہو گئے. تو بیٹوں کو بلا کے وصیت کیا. کیا وصیت؟ کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دو گے, آگ سے جلا کے راکھ بنا دینا, بنگلہ میں جس کو چھائی بولتے ہیں بنا دینا, اور اس کو مسل دینا, ہوا میں اڑا دینا, تیز ہوا جب چلے اڑا دو. ایسے ہی کیا. جب وہ مر گیا بیٹوں کو وصیت ماننا تھا باپ کا, لاش کو جلا کے راکھ کر دیا, چھائی بنا دیا, اور اس کو پورا مسل کے ہوا میں اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو حکم دیا کہ پورے لاش کو اکٹھا کرو. اللہ کا الحاکمین, اللہ نے ان کی لاش کو زندہ کر دیا. زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی, جلا دینے کا حکم کیوں دیا, راکھ بنا کے اڑا دینے کے لیے کیوں کہا؟ کہنے لگا رب العالمین تیرے ڈر سے. اتنا گناہ کیا تھا, ظلم کیا تھا, زنا کیا تھا, یا اللہ ڈر تھا کہ قبر میں تو پائے گا تو مجھ کو پٹائی کرتے کرتے حالت خراب کر دے گا. تیرے ڈر سے اللہ کا صحیح مانے میں مجھ سے ڈر گیا تھا. کہا جی ہاں. کہا جاؤ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, میں نے تم کو جنتی بنا دیا. کیوں؟ شرک نہیں کیا تھا, کیونکہ شرک تو اللہ معاف نہیں کرے گا حالت شرک میں جو مرے گا. اس لیے ہندو دھرم میں
ہر لاش کو جلا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس بخاری کی حدیث کے مطابق. تو ہمارے یہاں ہے کہ ایک اسپیشل معاملہ تھا کہ لاش کو جلا دینے کی وجہ سے وہ اللہ کے ڈر سے جلانے کا حکم دیا تھا اللہ، اس لیے ان کو سورگیہ بنا دیا، جنتی بنا دیا. تو ہندو دھرم میں سارے لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے کہ تاکہ سورگیہ ہو جائے. حالانکہ اس میں تھوڑی جہالت ہے، شرک نہیں کیا تھا جنتی ہو گیا. دوسری عورت، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بیسیا گیری کر کے آ رہی ہے لڑکی. کیسی لڑکی ہے وہ؟ جو زنا کرا کے آ رہی ہے، پورے دیش میں سماج میں مشہور ہے بیسیا ہے. اس کو گھرنا کریں گے نا؟ جی ہاں. بیسیا آ رہی ہے، چیت بیساکھ کی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. ایسے میں دیکھا کہ ایک کتا پانی پینے کے لیے مر رہا ہے، قریب ہے کہ جان نکل جائے. پیاس، پانی نہیں ہے. بیسیا کو رحم آ گیا، کتے کو موزے سے یا دوپٹے سے کنویں سے پانی اٹھا کر کتے کو پانی پلا دیا، جان بچ گیا. یہ منظر دیکھ کر اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ ایک جیب ایک کتے پہ رحم کر کے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کتے پہ رحم کر کے جان بچا دی ہے. جاؤ اعلان کر دو اس بیسیا کو کہ میں نے اس کے ساری گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنتی بنا دیا. حدیث بخاری کی ہے. کتے کو پانی پلا کر کے جنتی بن گیا. اس لیے ہندو دھرم میں کتے کو بھی بڑی احترام کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ دور نہ جائے، اگر یہاں برسوی چوک میں نظر نہ آئے تو تھوڑا آگے بڑھ جائیے گلاب باغ چوک میں، اور جو مندر کے بغل میں تبلیغی جماعت کے امیر کی دکان ہے مولوی صاحب کی، جہاں 24 گھنٹہ چائے چالو، ٹکٹ لے کے چائے لینا پڑتا ہے، وہاں صبح کے ٹائم میں آپ پہنچ جائیے. بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتر بسکٹ یا کیک وغیرہ بہترین ڈبہ خرید کے جو انسان کو کھانے جلدی نہیں ملتا، پورا پیکٹ کتے کے سامنے ڈال دیا. کٹیہار میں نے شہید چوک میں ایک ہانسٹ ہندو کو دیکھا میں نے ایسے کہ پورا بہتر بسکٹ خرید کے لا کے کتے کے سامنے ڈال دیا. ہم نے کہا کبھی کتے کو لاٹھی لے کے مارتے ہیں لیکن اتنا احترام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری وید پران مہابھارت میں لکھا گیا ہے کہ کتے کو پانی پلا کے ایک بیسیا مہیلا سورگیہ ہو گئی. ہم نے کہا یہ بات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ کتے کو پانی پلا کے ایک بیسیا جنتی ہو گئی. لیکن کیا حال تھا؟ بیسیا نے شرک نہیں کیا تھا. کیا نہیں کیا تھا؟ شرک. اس لیے اس کو اللہ نے جنتی بنا دیا. تیسری بخاری کی حدیث، بنی اسرائیل کا تیسرا آدمی زنا کیا، قتل کیا. اتنا مجرم گاؤں میں سب نفرت سے دیکھتا تھا کہ ظالم ہے، مجرم ہے، ڈرتا تھا لوگ دیکھ کر. ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت میں 99 آدمی کو قتل کر چکا ہوں، وہ بھی مسلمان، اور میں زنا بھی کیا ہوں، گناہ بھی کیا ہوں، لیکن ابھی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اللہ سے. کیا مجھ کو اللہ معاف کرے گا؟ لیکن یاد رکھیے مولانا صاحب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوں. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا ماننا. سمجھ رہے ہیں؟ کہا شرک نہیں کیا ہوں. اس نے کہا تو مولانا نے کہا اتنا بڑا پاپی ہو تم، 99 آدمی کو قتل کیے ہو، تم کو کیسے اللہ جنت دے دے گا؟ زنا بھی کیے ہو؟ کہا نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. تلوار پہلے زمانے میں لیے رہتے تھے لوگ، تلوار کو میان سے نکالا، گلاف سے، مولانا کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ذبح کر. تو اب کتنے پور گئے؟ 100. اس کے بعد کہنے لگا گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں سے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا مولانا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان نبی بھی ہے، مولانا بھی اللہ سے بات کرنے والا موسیٰ زندہ ہے. چلنے لگے، چلتے 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 چلتے. بتایا موسیٰ علیہ السلام کا گھر کہاں؟ لوگوں نے بتا دیا.
چلتے 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 راستے میں حضرت ملک الموت آ گئی، موت کا فرشتہ، وہی کھینچا، جان نکال دیا، ختم۔ اب روح، آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الابرار لفی لین، نیک لوگ مقامی لین پہ ان کا روح کو رکھا جاتا ہے ریشمی جنت کے رومال میں موڑ کر، اور جو پاپی ہوتے ہیں ان کا روح 7 طبق زمین کے نیچے گندے چیزوں میں لپٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الفجار لفی جہیم، فاسق، فاجر، بے نمازی، بدتمیزوں کی روح کو 7 طبق زمین کے نیچے رکھا جاتا مقامی سجین میں۔ اب جھگڑا فرشتوں میں، جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو جنت لے جانا ہے، خالص توبہ کی غرض سے گھر سے نکلا یہ آدمی، حالانکہ 100 آدمی کا قاتل ہے، لاسٹ میں عالم دین کو قتل کیا ہے، لیکن توبہ کر لیا ہے، شرک نہیں کیا ہے، اس لیے جنت لے جاؤ۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، زناکار ہے، یہ بدماش ہے، اس کو جہنم لے جانے دو۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم سے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا، کہا جبریل جاؤ، میکائیل علیہ السلام جاؤ، زمین کی نابی کرو، پیمائش کرو، اگر یہ موسیٰ کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو ان کو جنت لے جاؤ، یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو جہنم لے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ زمین کی پیمائش کی گئی، موسیٰ کے گھر سے زیادہ قریب تھے، یعنی اپنے گھر سے 15 کلومیٹر چل چکے تھے مان لیجئے، اب موسیٰ علیہ السلام کا گھر وہاں سے جہاں انتقال ہوا ان کا 5 کلومیٹر تھا، اس کا مطلب توبہ کا دروازہ 15 کلومیٹر اور جانے پہنچنے میں باقی 5 کلومیٹر۔ جبریل نے آگے فیصلہ دے دیا کہ ان کو لے جا کے جنت میں داخل کر۔ کیوں؟ شرک نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ شرک نہ کرنے کی وجہ سے اس پاپی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کون گناہ ہے۔ کہیں گے ہم اہل حدیث تو شرک نہیں کرتے، ہر بات میں اللہ کو ایک مانتے۔ شرک کا مطلب یہی نہ ہے شرک کی حالت میں مرنے والے کو اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرے، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرنا شرک ہے۔ تو آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ تو اللہ کے علاوہ پوجا نہیں کرتے، بھلے بریلوی لوگ کرتے ہیں، قبروں میں سجدہ کرتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، ہندو بھائی اللہ کے علاوہ سینکڑوں دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں مانتے۔ دوستو ہم لوگوں میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ میں امت پر سب سے زیادہ جس چیزوں سے ڈر رہا ہوں وہ ہے چھوٹا چھوٹا شرک۔ یہ چھوٹا چھوٹا شرک بڑا ہو جائے، اور یہ تمام تبہیر اس لیے باندھی گئی کہ دنیا کے ہر مجرم معاف کیے جائیں گے لیکن مشرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ابھی تک شرک کرتے ہوئے آئے تو الگ بات ہے، توبہ کر لیجئے، لیکن شرک کی حالت میں مر جائے تو دائمی جہنمی، حمان، قارون، شداد مشرکین کے ساتھ دائمی جہنمی ہوگا۔ اور یہ جو بڑے بڑے پاپی معاف کر دیے گئے بڑا مزہ لے رہے تھے، 4 بخاری کی حدیث سنایا گیا کہ مجرمین کو معاف کر دیا اللہ نے، بیسیا کو، قاتل کو، گنہگار کو، شرک نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہیں گے ہم لوگ تو مولانا شرک نہیں کرتے، ہم لوگ بھی شرک کرتے ہیں۔ دلیل خبر مل گئی کہ بیٹی کی شادی کرائے لیکن داماد دوسرے لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، بیٹی کو پسند نہیں کرتا ہے، تو گھر میں آ کے بیٹی نے بولی کہ آپ کا داماد مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، دوسری سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ تو کہا لائیے نا، ان کی دادی بولی کہ ہم گاچھ کھلا دیں گے ان کو، جڑی بوٹی انڈے میں گھسا کر، آ جائیے۔ تو آیا، ان کو الٹا سیدھا جڑی بوٹی کچھ بنا کر کے انڈے کے بیچ میں کر کے داماد بابو کو کھلا دیا۔ کبھی کبھی سننے میں آیا کہ مر گیا، بیمار پڑ گیا، الٹا سیدھا۔ تو یہ اچھا کام کیا کہ خراب؟
خراب کا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا يدخل الجنت، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس نے کسی کو غلط طریقے سے گاج کھلا دیا. آپ کہیں گے اس کی حدیث کس طرح ہے مولانا؟ جی حضور نے ایک جگہ فرمایا ان الرقا والتمائم والتول من الشرک. کیا مطلب؟ ان الرقا بے شک جھاڑ پھونک کرنے والے کو واویلا کے ساتھ بلانا. واویلا کے ساتھ، واویلا مطلب مر جائے گا میرا بیٹا، جلدی مولانا کو بلائیے، حافظ صاحب کو بلائیے. گویا کہ اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں، یہ آپ نے شرک کر دیا. گویا کہ اللہ ابھی تک تو کہہ رہے تھے ہم لوگ پکا مومن ہے، موحد ہے، اللہ کے ساتھ شرک، ہم نے شرک کر دیا. گویا کہ مولانا ہی آگے جان بچا دیں گے. بلانا منع نہیں ہے، بلا سکتے ہیں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، لیکن آپ واویلا کے ساتھ مت بلائیے. واویلا مطلب مر جائے گا جلدی جائیے مولانا کو بلائیے، ڈاکٹر صاحب آپ بچا لیجئے. شرک ہو گئی، سمجھ گئے؟ گویا کہ ڈاکٹر صاحب بچانے ہیں، علاج منع نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن آپ غلط طریقے سے اس کو یوز نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو روکا جھاڑ پھونک. اور کیا؟ وہ تمائم، تعویذ گلے میں لگائے، ہاتھ میں لگائے، کمر میں لگائے، پیر پہ باندھے، ہے نا؟ کہیں بھی تعویذ لگانا شرک ہے. آپ کہیں گے مولانا جب تعویذ لگاتے ہیں تو رات بھر قاعدے سے سوتا ہوں، جن بھوت بھی پریشان نہیں کرتا ہے اور کسی کا جادو بھی نہیں لگتا ہے. بالکل غلط. حضرت سلمان فارسی کی حدیث دیکھیے، وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کا پانی بہنا بند ہو گیا تھا. جب کسی آدمی کو ذبح کر کے بھیٹ چڑھائے گا، بھیٹ چڑھانا جانتے ہیں ہم لوگ بنگلہ میں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں پول میں پاٹھا دینا ہوگا، کھسی ذبح کرنا ہوگا. کہیں کہیں بچوں کو یہ لوگ جو آتے ہیں پکڑنے والے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو پکڑ کے لے گیا، بنگلہ میں کہتے چھیلا دھوڑا، ہے نا، لے کر کے فلانا پل کے نیچے اس کو ذبح کر کے، پل دلدل کر رہا تھا. اس لیے ابھی خریق کے پاس ریلوے پٹی، ابھی ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور انجینئر سب کہہ رہے ہیں کہ کتنوں بھی مضبوط پتھر دیا جاتا ہے وہ دلدل کرتا جب ٹرین چلتی ہے. تو کہا وہ بھیٹ مانگ رہا ہے. بھیٹ کسی آدمی کا سر کاٹ کے زندہ ذبح کر کے وہاں ڈال دیجئے، اب وہ دلدل ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. شرک. سلمان فارسی کے دور میں بھی ہے کہ نہیں؟ دریائے دجلہ کا پانی اس وقت تک بہے گا نہیں جب تک کہ وہاں کسی آدمی کا بھیٹ نہیں چڑھایا جائے. اگر آدمی نہیں تو جانور. حضرت عمر بن عاص جب گورنر بن کے گئے مصر کا تو دیکھا کہ یہ ناجائز چیز یہ لوگ کر رہے ہیں، منع کر دیا کہ ہونے نہیں دیں گے، ہم بند کرو. یہ سب بند کرنا تھا کہ دریائے دجلہ کا پانی بہنا بند ہو گیا. جب پانی ہی نہیں آئے گا تو کھیت سیراب کیسے کریں گے؟ فصل پانی میں دقت. سب لوگ حضرت عمر بن عاص کا گھر کو گھیر لیا. انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، ان کو بلایا. کہا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے دریائے دجلہ کے سامنے کہا تھا، لوگ اس کو بتاتے کہ خط لکھا دریائے دجلہ کے نام پر جانے سے پہلے کہ دریائے دجلہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم کو اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے بہنا ہے تو جاری ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے نام پر بھیٹ کسی آدمی کو یا جانور کو ذبح کر کے بھیٹ نہیں چڑھایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چٹھی جن ہی دریا میں عمر بن عاص نے لے کے ڈالا، ہمیشہ کے لیے دریائے دجلہ کا پانی چالو ہو گیا. کیوں؟ بہنا بند ہو گیا تھا. انسان کا عقیدہ گمراہ ہو گیا تھا. آج بھی ہمارا بھاونا غلط ہے کہ تعویذ لگاتے ہیں تو نیند ٹھیک آتی ہے، تعویذ ہٹاتے ہیں تو شیطان پریشان کرتا ہے. غلط بات ہے. نبی نے جادو سے بچنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے دھامی، بڑے سے بڑے جادوگر آپ کو جادو چلانا چاہے تو لگا نہیں سکتا ہے. شرط ہے کہ نبی نے دعا سکھا دیا کہ سوتے سمے اگر اللہم باسمک اموت واحیا پڑھ کر کے سو جاؤ. دنیا کی کوئی جادو، دنیا کا کوئی شیطان، کوئی جن آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے. لیکن ہم دعا ہی نہیں پڑھتے، ہم غلط کرتے، شرک کر رہے ہیں. تعویذ باندھے گئے. تین روکا و تمائم. تیسرے نمبر میں تیول
तेवाला साहबा किराम ने कहा हुजूर पहले दोनों तो समझ गए लेकिन तेवाला नहीं समझ पाए। आपने फरमाया अमलुल हुब, मोहब्बत बढ़ाने या घटाने का अमल करना। वो जो गाज खिलाने वाली बात है ना, मोहब्बत बढ़ाने या घटाने वाला करना, तेवाला कह गया इसको। तो ये सब हराम है। तो ये जो गाज खिला दिया मोहब्बत बढ़ाने और घटाने के लिए, जादूगरी के अमल, ये सब जहन्नमी का अमल है, शिर्क है, नहीं करना चाहिए। अरे समझाया जाए, पंच बैठा जाए कि क्या बात है, क्या खराबी पाए हमारी बेटी में, क्या आप इनसे को छोड़कर दूसरी लड़की की तरफ जा रहे हैं? मुमकिन है कि ऐसे ही जा रहा हो, मुमकिन है कि उन पर इश्क सवार हो। उसको समझा दिया जाए, उसको शांत किया जाए, उसको कुछ दुआ पढ़ के दम कर दिया जाए, फूंक दिया जाए। दम करना सुन्नत है, लेकिन दम करने वाले को वावेला के साथ बुलाना शिरक है। दम कर सकते हैं। दलील हदीस में मौजूद है कि मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े आदमी को देखा कि बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है। अल्लाह के रसूल ने उनकी पेशानी में हाथ रखकर कुछ आयतें पढ़ के दम कर दी। पता ही चला कि कोई बीमार आदमी को या कोई जिन या असुबज़दा आदमी को आयतें कुरानिया से फूंक सकते हैं, झाड़ फूंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीम के पत्ता लेकर के भूत बहलने वाला तरीका, ये गलत है, लेकिन ऐसे आप झाड़ सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अमले हुब ये करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। मोहब्बत बढ़ाने घटाने ये सब अमल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे माशरे में अगर किसी को चेचक की बीमारी हो, चेचक जिसको बंगला में गूठी बोलते हैं, और कोदा है ना, ये भी बीमारी है, तो हमारे गांव की जाहिला औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है कहती है अगर लड़की है या लड़का है कोई भी बीमार हो, चेचक वाली हो या चेचक वाला हो, तो कहते हैं कि एक काम करो, जाकर के एकदम पूर्णिया भट्टा बाजार से बनारसी साड़ी ले आइएगा, चेचक ठीक हो जाएगा। ये शिरकिया काम है। कुछ लोग कहेंगे मिठाई, बरसोनी चौक जाकर के 7 किस्म की मिठाई या जितने किस्म की मिठाइयां बनी है सब लेकर के आइएगा, रास्ते में किसी से सलाम कलाम नहीं कीजिएगा, लाकि उसके बच्चे के हाथ लाल गमछा में बांध के दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। देता है ना, शिर्क है। मेरे भाई कहते हम लोग शिरक करते ही नहीं थे, ऐसा करते हैं कि नहीं? ये करने वाला शिर्क है। हमारी दादी थी वो भी बहुत शिरकिया काम करती थी, हालांकि नमाजी भी खूब, है ना। चेचक की बीमारी ठीक करने के लिए खीर बना के, जिसको बंगला में कहते दूध और आयखा का खीर, मिट्टी के बर्तन में एक आदमी को दे के कहा कि नन्ना घाट जहां 3 तरफ का पानी बहता है वहां फेंक के घूम के देखना नहीं, चले आओगे। जैसे हिंदू भाइयों में या बरेलियों में जो पीर साहब को माला चढ़ाते हैं तो घूमता नहीं है कि पीर साहब को पीठ नहीं दिखाएंगे, भगवान को पीठ नहीं दिखाएंगे, इसलिए पीछे हटते हुए आता है, देखे है कि नहीं। इसी तरह से कहा वहां पूरा खीर फेंक दोगे और भाग आओगे, चेचक ठीक हो जाएगी। तौबा तौबा, ये अंधभक्त सब गलत है, शिर्क है, इससे उम्मत को बचाइए। और हमारा आप कहते शिर्क नहीं करते हैं, है कि नहीं। गाय ने बच्चा दी या भैंसी ने बच्चा दी तो जल्दी से हम लोग एक लत्ती का जड़ जंगल से ले आते तो गोल करके उसके ऊपर से कपड़ा मोड़ करके भैंसी के गला में दे दिया। क्यों? कहते कल भैंसी ने बच्चा दी है, भैंसी के सर पे चूना दे दिया, कटहल फला है, पपीता फला है, तो पपीता में चूना दे दिया, है कि नहीं। और कुछ लोग कहते हैं ये जो जानवर गाय बैल भैंस का सींग पा गया, उस सींग को लटका दिया। ये सब करते हुए देखे हैं कि नहीं? करता हम लोग तो खूब देखे हैं। ये तमाम अमल शिर्क है। ये तमाम अमल क्या है? शिर्क है। अब पता चला ना, दुनिया के हर पापी मुजरिम माफ किया जाएगा, लेकिन मुशरिक माफ नहीं किया जाएगा अगर हालत शिर्क में मौत हो जाए। ये किसने आपको बता दिया कि कटहल के पेड़ पे सींग लटका दिया, केले की खानी पे आपने चूना लगा दिया कि नजर बद नहीं लगेगा? बिल्कुल गलत। इसी तरह भैंसी के सींग पर आपने चूना दे दिया, कहेंगे मौलाना साहब ये जड़ी बूटी की लत्ती अगर बांधते हैं तो भैंसी दूध नहीं देती है, बच्चा लगने नहीं देती है। अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया है कि आयतुल कुर्सी पढ़कर
या कुल वल्लाह पढ़कर या अलहम्दो पढ़कर कुछ नहीं जानते हो, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के औज़ुबिल्लाह जरूरी है, गलती नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। पानी में दम कर दीजिए और भैंसी को छिड़क दीजिए, वो भैंस दोहने दे देगी, गाय दूध दोहने दे देगी, बच्चा लगने दे देगी। मेरे भाई ये तमाम जादुई अमल है, डैन का अमल है। डैन के बारे में मशहूर है, कहते को सर ऊपर सर नीचे और पैर ऊपर और पैर के ऊपर चराग लगा कर चलता है। जादुई अमल है, ये सब बहुत होता है। डैन से, जादूगरों से लोग डरते हैं और ऐसा करते हैं। मेरे भाइयों में बहुत जरूरी चीजें, जरूरी हदीस आपको सुना रहा हूं, अगर आप पहले भी सुने हो मजीद याद करके जाइए कि आप जानवर के गले में हरगिज कोई गठ या इस तरह से जादुई अमल हरगिज ना करे। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मन वत्तरा का मैंने तात बांधना। एक हदीस में जिसने जानवर के गलों में नजरे बद से बचाने के लिए कोई जड़ी बूटी लगाया वो हमारी उम्मत में से नहीं है। इसलिए आप जानवर के गले में ऐसे अगर कौड़ी या कुछ खूबसूरत बनाने के लिए जानवर को जीनत के लिए गले में फीता दिए हैं या गले में कौड़ी बांधे हैं तो चलेगा, लेकिन जानवर को नजरे बद से बचाने के लिए आप अगर कोई अमल कर रहे हैं तो शिरक। समझ रहे हैं? कहे मौलाना गाय जो दूल्हे नहीं दे रही है, आए तो कुरानी पढ़ करके दम कर दीजिए, ठीक हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पता ये चला कि जानवर के गले में भी ऐसी बांधना, ये तमाम काम करना शिरक। हम बहुत से बच्चे हैं, बच्चे बड़े आदमी भी कमर में डोरा पहनते हैं। और पहले जमाने में तो सिरशावादी में आदत थी कि अगर बच्चा या बच्ची पैदा हो तो जब भी आधा सिन्नी देने जाते तो उसमें कार के फूती का डोरा जरूरी था। अगर भूल जाए तो पैदल आते थे कि कार का फूती भूल गए, क्या बोलेगा समझी के लोग। अल्लाह अकबर। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बच्चों के कमर में डोरा या बड़े के कमर में डोरा पहनना नजरे बद से बचाने के लिए शिरक। कहेंगे मौलाना नजरे बद से बचाने के लिए नहीं बांधते, बच्चा देखने में खराब लगता है। हमारी माँ बहनों से, हमारी दादी से कहते हुए सुने हैं कि डोरा ना पहनने से बच्चे को देखने में जोल्हा लगता है, तो बच्चों को आप नंगा क्यों रखेंगे? इस्लाम ने ऐसा नहीं बताया है कि छोटा बच्चा को नंगे घुमाइए। ये बच्चियों को आजकल मॉडर्न दौर है, पैसे की कमी नहीं है, 100 गो पेंट खरीद के लाइए छोटा छोटा कि बच्चा और बच्ची को पहना के रखिए। तो जब नंगा नहीं होगा तो देखने में जोल्हा लगने का क्या सवाल है कि देखने में अच्छा नहीं है। कमर में बच्चा, बड़े आदमी कोई भी डोरा बांधना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिरक करार दिया है। इससे उम्मत को बचाना और खुद बचना चाहिए। उसके बाद हमारा आप क्या करते हैं? ये तो डोरा की बात, कई कौवा काई काई कर रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सटीक खबर मिल जाती है कि जो कौवा काई काई कर रहा था, खबर मिली कि आपके दादा ससुर का इंतकाल हो गया। तो औरतें कहती है कि इसीलिए सुबह से कौवा ठो काई काई कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौत, हयात, इसके जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया है, तुमने एक जुल्म का काम कर दिया है। कहते कौवा की काई काई करने की वजह से मौत हो गई है। मेरे भाई, कौवा हो या इस तरह की कोई भी चीज हो, इससे कुछ होता जाता नहीं। इसलिए अगर माँ बहनें अभी भी अकीदा रखती हो तो उनको आप जाके बना कीजिए कि शिरकिया काम नहीं कीजिए। किसी जानवर के चीखने, पुकारने, कौवे की काई काई करने से कोई मौत हयात का मसला नहीं होता है। मौत हयात के मालिक अल्लाह है, इसलिए हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्या करते? हाथ से लोटा गिर गया, प्लेट गिर गया तो कहते मेहमान आने वाला है। ये सब जिहालत की बात है, ये सब शिरकी अकीदा है, गलत अकीदा है। इससे खुद भी बचे, उम्मत को बचाने की कोशिश करें। और क्या करते हैं? रास्ते में चल रहे, सांप दाएं से गुजर गया, का बरकत का काम है। सांप बाएं जाता तो अबरकत हो जाता, अवगुण हो जाता। ये जहालत की बात है। इस तरह के अकीदा रखना कि सांप के दाएं बाएं जाने वाली बात, ये सब शिरकिया काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रास्ते में चल रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अगर आप इसका अकीदा रखते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम पीछे हटा के 3 चक्कर लगाएंगे, ये सब जहालत की बात है। इसलिए मेरे भाई, इस तरह का शिरकिया काम आप हरगिज ना करें। चूंकि दुनिया के हर पापी को अल्लाह चाहे तो बख्श दे सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन हालत शिरक में मरने वाले को अल्लाह किसी भी हाल पे माफ नहीं करेगा। इसलिए शिरकिया काम हरगिज ना करें, अपने मुआशरे को बचाएं और इस तरह से गलत अकीदा हरगिज ना रखें। शिरक ना करने का मतलब है कि हमारा बिगड़ी बनाने वाला, हमारा बिगाड़ने वाला या हमें फायदा देने वाला
ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے. یہ ایمان کا پکا عقیدہ ہے, اسی کا نام توحید ہے. ہم عہد کریں کہ مر جائیں, ختم ہو جائیں, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرائیں گے. اس لیے عہد کریں کہ ہم بچوں کی کمر میں آج سے ڈورا نہیں پہنائیں گے. ہم عہد کریں کہ کسی کو گاچ نہیں کھلائیں گے, جادوئی دھامی والا عمل نہیں کریں گے. عہد کریں کہ ہم ڈین کا کام نہیں کریں گے. عہد کریں کہ اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں کسی کی گائے بھینس کو خراب نہیں کریں گے. بہت سے جادوگر زبان آنکھوں میں جادوئی اثر ہوتا ہے, وہ بچوں کو خراب کر دیتا ہے, گائے کو خراب کر دیتا ہے, بھینسی کو خراب کر دیتا ہے. میرے دوستو بزرگوں, اگر ایسا عمل کرنے والا اس علاقے میں کوئی موجود ہو, آج جا کے توبہ کرے. اگر تیری موت اس حالت میں ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو جنت نہیں دلا سکتا, تم جائے دائمی جہنمی ہو. اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے پاپی کو جنت دیا جائے گا, لیکن شرک کی حالت میں مرنے والے کو اللہ جنت نہیں دے گا. رب کا وعدہ ہے, قرآن کی آیت ہے, اللہ کا حکم ہے. اس لیے عہد کریں کہ ہم کسی کے جانور کو خراب نہیں کریں, کسی بچوں پر نظر بد نہ لگائیں. ہم عہد کریں کسی کھانے میں نظر بد نہ لگائیں. ہم عہد کریں کسی کو خراب نہیں کریں گے. ہم عہد کریں کہ کسی کو گاچ یا جڑی بوٹی کا پریوگ ہرگز ہم نہیں کریں گے. اس قسم کا گناہ, اس قسم کا جرم نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, ہم عہد کریں کہ ہم دکانوں میں کوئی بہنی بٹا کا عقیدہ نہیں رکھیں گے. ہم دکان کھولیں گے, جب چاہیں گے باقی دے دیں گے. اگر وہ اچھا آدمی ہو, واپس دینے والا ہو تو دیں گے. اگر چھچڑ ہے, خراب آدمی ہے تو ہم نہیں دیں گے. تو صبح شام کی بات نہیں ہے, میں آپ کو باقی نہیں دوں گا, آپ اچھے آدمی نہیں ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے شرکیہ کام, شرکیہ کلمات کا یوز نہ کریں. ہمارے بہت سے دوست ہیں, رات میں باسی آنگن میں دھان وزن کر کے کسی کو دے گا نہیں, کا برکت چلی جائے گی. یہ جہالت کی بات ہے, یہ شرکیہ کام ہے. اللہ کہتا ہے میں برکت دینے کا مالک ہوں, تم نے باسی آنگن کو مدعا بنا لیا ہے. اللہ کہتا ہے میں ہر چیز کا مالک ہوں, تم رات میں پیسہ گن کے نہیں دے جا رہے ہو. کہا گھر کی برکت چلی جائے گی. دل میں رکھا ہے برکت, اور اوپر سے کہتا ہے کہ رات میں اور کیا, کل صبح آئیے گا نا, اسی وقت 50,000 گن کے دے دیں گے. ہائے, دل میں عقیدہ رکھا ہے, شرکیہ عقیدہ رکھا ہے کہ رات میں اس کو پیسہ گن کے دیں گے تو ساری برکتیں چلی جائیں گی. میرے بھائیوں دوستوں, مقرر آ چکے ہیں. میں آپ کو کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کم ٹائم پہ زیادہ باتیں بتاؤں. میرے بھائیوں دوستوں, ہم ہماری سرشا آبادی میں عہد کریں کہ ہم شرکیہ کام نہیں کریں گے. بہت سے لوگ ہیں اپنے گھروں کو گوبر سے پتائی کرتے ہیں. کہتے مولانا بالو رتیلی زمین ہے, اگر کیچڑ سے کادوں سے پتائی کریں گے, لیپائی کریں گے تو پھٹنے کا ڈر ہے, اس لیے گوبر سے کرتے ہیں. حالانکہ علامہ ابن تیمیہ نے بہت پہلے لکھا ہے. ہم لوگ کو جامعہ سلفیہ بنارس میں علامہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب حفظہ اللہ عقیدۃ الطحاویہ پڑھاتے سمے بولے تھے اور حدیث کی دلیل دیے تھے کہ آنگن کو یا کھلیان کو گوبر سے پتائی کرنا بھی شرکیہ کلمات. آپ کہیں گے میری نیت میں ایسا نہیں ہے. نیت ایسا ہے کہ پھٹے نہیں, اس لیے گوبر سے کھلیان کو پتائی کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں مورت رکھے, باپ کا تصویر رکھ کے سجدہ کرے, کہا مولانا میں ان کا سجدہ نہیں کر رہا ہوں, سجدہ اللہ کا کرتا ہوں, تو کیا رکھ سکتے ہو مسجد کے اندر چھوٹا سا مورتی یا چھوٹا باپ کی تصویر, دادا کی تصویر مرے ہوئے لوگوں کی؟ نہیں رکھ سکتے ہیں میرے بھائی. کیوں؟ اسی طرح تو بت کی عبادت آئی ہے, اسی طرح تو پیر پوجا اور غلط چیزوں کا پوجا آ گیا ہے, اس لیے آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتے ہیں جو عقیدہ میں نے بتایا ہے کہ ہم تو اس کو پوجتے نہیں, اس کو مانتے نہیں, ایسے رکھے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. یہ تمام شرکیہ کلمات ہیں, شرکیہ کام ہے. اس سے خود بچے, امت کو بچائیں. ایسا بھی نہ کہیں کہ بچے چورا چنی کھا جائے گا. پہلے زمانے میں عقیدہ تھا سرشا آبادی میں, جس گھر میں بچہ پیدا ہو, اگر 7 بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے تو جلدی سے ایک جال لائے گا, کانٹھی والا جال, پھینکا جال, اور کانٹھی لٹکا کے رکھا ہے, دھوائن کر رکھا ہے. کیوں لگا کے رکھے ہو؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سرشا آبادی ماحول میں. کہتے یہ اس لیے دیکھ کے رکھا ہے, لوہا کا کانٹی رہے گا تو چورا چنیا کے بچے کو نہیں کھائے گا. حالانکہ اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں, مقدر پہ لکھ رکھا ہو کہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوگا, لیکن وہ بیٹا بچے گا نہیں. ان کی موت میں نے آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی دھامی
बचा नहीं पाएगा। फिर अल्लाह पर शिरक क्यों करते हो कि जान लटका के रखे हो कि चुरा चुन्नी को खाने से बच्चे को बचा लेंगे। मेरे भाइयों, ये एक लंबा मौजू है, लंबा टाइम है। इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। 2 घंटे की तकरीर है कि हमारे माशरे में भी छोटे छोटे शिरक पाए जाते हैं। ये छोटा शिरक बड़ा आकार ले लेगा और जब बड़ा शिरक हो जाएगा तो रब का फरमान कि हर मुजरिम को माफ करेगा। अल्लाह कहता मैं चाहूं तो ज़िनाकार को माफ कर दो, चोर को माफ कर दो, शराबी को माफ कर दो, मुजरिम को माफ कर दो, लेकिन हालत शिरक में जिनकी मौत हो गई उसको मैं किसी भी हाल पे माफ नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों, हम इतना संगीन जुर्म, इतना संगीन गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, इससे हम बचने की तैयारी करें कि हमारे घर को, हमारे माशरे को पाक करेंगे कि हम इन तमाम गलत चीजों को अपने माशरे पे आने नहीं देंगे। आज से हम कमर में डोरा नहीं पहनेंगे, आज से हम तावीज नहीं बांधेंगे, आज से हम गलत नहीं करेंगे, आज से हम गलत अकीदे की बात नहीं करेंगे। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा बिगड़ी बनाने वाला, हमारा बिगड़ी को खराब करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, नफा पहुंचाने वाला ओनली वन अल्लाह की जात है। अल्लाह कहता है मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं झड़ता है, मेरे हुक्म के बगैर एक जर्रा बराबर रत्ती चेंजिंग नहीं हो पा रही। अल्लाह ताला से दुआ है, ये अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि अल्लाह हम तेरे शिरक से बचे और दायमी जहन्नमी होने से बच जाए, जन्नती होने का रास्ता हमवार कर दे। ये अल्लाह तू हक का रास्ता दिखाने वाला हम सिरशावादियों को, हम मुसलमानों को अल्लाह राह हक दिखा दे, हिदायत के रास्ता दिखा दे कि हमारे जरिए, हमारी औलाद के जरिए, हमारी माँ बहनों के जरिए शिरक का काम ना हो, गुनाह का काम ना हो, इसका हम अहद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को शिरक जैसे संगीन जुर्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।